أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 167 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کی تلاوت کی گئی. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھے طریقے پر قرض، فیضاعفہ لہ، تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے کہ اضعافا مضاعفہ، کہ وہ کئی درجے زیادہ ہو. واللہ، اور اللہ ہی، یقبض، تنگی پیدا کرتا ہے، ویبسط، اور وہی وسعت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو اچھے طور پر قرض دے. یہاں ترغیب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا. قرض حسنا قرار دیا گیا اس کو، اس لیے کہ دنیا میں بندہ دیتا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں دیتا ہے، تو اس کو قرض حسن قرار دیا گیا، مجازن قرض کہا گیا. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، جس میں 700 گنا اجر دیے جانے کی بات کہی گئی. تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مفاد میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ پروردگار رب زد امتی، میری امت کے لیے اور اضافہ فرمائیے 700 سے زیادہ. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر کو اپنی امت کا کس قدر خیال تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض اچھے طور پر قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی درجے بڑھا کر دے. اس میں کوئی تحدید نہیں 700 کی، بس کہ اللہ اپنی شان سے چاہے 1000 گنا، چاہے 2000 گنا، چاہے 1,00,000 گنا زیادہ، چاہے 1 کروڑ گنا زیادہ دے، وہ اس کا اختیار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات بتائی وہ ہے کہ واللہ یقبض ویبسط. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کے جو انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم ہوتی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو تنگی، کسی کو فاقہ، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ ہی کسی کو تنگی کرتے ہیں اور اللہ ہی کسی کے اندر کھول کر دیتے، دل کھول کر کشادہ. تو مال و دولت کی کشادگی اور مال و دولت کی تنگی دونوں اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. اللہ جس کو چاہے دولت دے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کشادہ روزی دیتے ہیں اور جس کو چاہے تنگ کرتے ہیں. تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی وہ یہ کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. یہ جو مال، یہ دولت جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو مال چلا جائے گا تمہارے ہاتھوں سے، تم چلے جاؤ گے مال کے حمال کو چھوڑ کر، لیکن تم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اور جب تم وہاں آؤ گے تو جب اس وقت پچھتاؤ گے اور حسرت کرو گے، پچھتاؤ گے کہ کاش ہم اس دنیا کے اندر مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ